پر رات میں بیٹھ کر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا کریں؟ رات میں بیٹھ کر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کے ساتھ وہاں سے گزرے اور ایسی تلاوت کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رک کر ان کی تلاوت سنتے رہے. اما عائشہ صدیقہ بھی سنتی رہی اور یہ تلاوت کرتے رہے. اور جو سب صبح کو یہ پوری عبارت لکھی ہے لیکن میں وقت بچا رہا ہوں. تو جب صبح کی نماز ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ کل رات میں نے آپ کی تلاوت سنی. میں نے آپ کی تلاوت سنی ہے تو یہ جوش میں آ گئے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے میری تلاوت سن رہے تو پھر تو میں اور خوشی سے اور طرز لگا کے تلاوت کر سکتا. جیسا آج کل ہم نعت پڑھتے ہیں اور ہمیں پتا ہو کہ سرکار اس مجلس میں موجود اور حضور کے سامنے ہے تو پھر تو نعت پڑھنے کا لطف ہی الگ آئے گا. سمجھے میری بات؟ توجہ آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا سن رہے حق پر تو لکا تحبیرن میں تو اور جوش سے تلاوت. حضور نے پھر ان کو موقع پہ فرمایا کہ بھائی تمہاری کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ اوتیت ابو موسیٰ یا اوتیت ابو موسیٰ مزمارا من مزامیر آل داؤد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لہن داؤدی عطا کی. تمہاری آواز میں ایسا جوش اور کرنٹ ہے، ایسی ترنم، ایسی مٹھاس ہے. حضور ان کا قرآن سنتے تھے. یہ قرآن کے قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے. بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان 6 لوگوں میں تھے جو فتویٰ دیتے تھے. ان 6 لوگوں میں تھے جو مفتی تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ہزاروں میں تھے، لیکن 6 لوگوں کو اجازت تھی کہ لوگوں کی ہیلپ کریں اور ان کے مسائل کو پیش کریں. کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ کریں. ایک شخص عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، گورنر بھی ہے، قرآن کا قاری بھی ہے، رات کو عبادت کر رہے ہیں پوری رات، دن میں گرمی کے روزے بھی رکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہے کہ 10 سال جب گورنر رہا تو صرف ایک اونٹ ہی تھا، ایک اونٹ پہ گئے، ایک اونٹ پہ واپس آئے.